دھیرے دھیرے اس نے مریم کو سمجھا دیا کہ وہ ان کا گھر تھا، اسے وہی رہنا تھا۔ صبح اس کے ساتھ ناشتہ کر کے وہ باہر سے دروازہ بند کر کے اڈے پر چلا جاتا تھا۔ مریم سارا دن چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی، دوپہر کو وہ کھانا لے کر واپس آتا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، پھر شام تک اس کے ساتھ رہتا، اس کا ہاتھ منہ دھلواتا، کپڑے بدلواتا، اس کے بالوں کو کنگھی کرتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا۔ وہ جواباً صرف ایک لفظ کہتی، عالی، اور رات کو اس کے سونے کے بعد دوبارہ اڈے پر چلا جاتا، پوری رات وہاں گزار کر صبح اس کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاتا تھا۔ اسے ہاشمی نام کے ایک انتہائی بہادر اور پرسنالٹیڈ بندے کی سرپرستی میں دے دیا گیا تھا۔ ہاشمی نے اسے سب کچھ سکھایا۔ 9 سال کی عمر میں وہ چاقو چلانے میں مستاق ہو چکا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے لڑائی کا ہر داؤ پیچ سیکھ لیا، جوڈو، کراٹے، مارشل آرٹ، باکسنگ، سب کچھ۔ 14 سال کی عمر میں وہ ہر قسم کی گاڑی چلانے میں ماہر ہو چکا تھا اور پستول چلانا بھی سیکھ چکا تھا۔ 15 سال کی عمر سے اس نے ولی اور ہاشمی کے ساتھ مل کر دھندا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بے خوفی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ چوری چکاری، لوٹ مار، قتل و غارت گری، اسمگلنگ، ایکسٹارشن، بلیک منی، وہ آنکھیں بند کر کے برائی کے اس سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ شاہ اسے اپنا بیٹا کہتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کی نسبت ہاشمی کے زیادہ قریب تھا۔ ہاشمی اس کے لیے ایک استاد بھی تھا، دوست بھی اور رازدار بھی۔ وہ اسے ہر بات بتاتا تھا۔ یہ سب کچھ سیکھ کر کیا کرو گے؟ ایک بار ہاشمی نے اس سے پوچھا تھا، تم نے یہ سب سیکھ کر کیا کیا؟ اس نے جواباً پوچھ لیا، میں نے پیسہ کمایا، بہت سارا پیسہ، کبھی ختم نہ ہونے والا، اپنی ہر خواہش کو پورا کیا جو دل چاہا حاصل کیا۔ ہاشمی نے کہا، مجھے بدلہ لینا ہے۔ اس نے کہا، کس کا؟ ہاشمی حیران ہو گیا۔ اپنی ماں کا۔ اس نے کہا، کس سے؟ ہاشمی نے پھر پوچھا تھا۔ سب سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بلا کا قہر تھا، اور 16 سال کی عمر سے اس نے اپنی ماں کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ میر آصف مرتضیٰ کے بہت پرانے اور انتہائی سرگرم سیاسی کارکن جاوید کاردار کی عبرت ناک موت۔ وہ جون کا ایک گرم ترین دن تھا۔ اس گرم دن کی شروعات میں ایک انتہائی گرم خبر سے ہوئی۔ صبح کی ہر اخبار کی شہ سرخیوں میں جاوید کاردار کی موت کا ذکر تھا۔ ہر ٹی وی چینل پر یہ بھی خبر گردش کر رہی تھی، جاوید کاردار اپنے آفس میں مردہ پائے گئے، قاتل نے ان کے جسم کے 200 ٹکڑے کر دیے تھے۔ صحافیوں اور رپورٹروں میں کھلبلی مچی پڑی تھی۔ میر آصف مرتضیٰ نے جاوید کاردار کے قتل کی تفتیش کے لیے اوپر تک ہاتھ ڈالا، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ وہی جاوید کاردار تھا جس نے اس کی ماں کے بدلے 200 ووٹ خریدے تھے۔ بہت شور ہوا، اوپر تک رسائی ہوئی۔ کئی دن تک اخباروں اور میڈیا نے جاوید کاردار کے قتل کو اچھالے رکھا، لیکن بے سود، قاتل کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ اور اس قتل کے اگلے 2 ہفتوں تک صادق آباد شہر میں 20 سے زائد افراد کے نامعلوم قتل کے کیس رجسٹر ہو گئے۔ وہ سب کسی نہ کسی طرح صادق آباد بس اسٹاپ سے منسلک تھے۔ جاوید کاردار کے قتل کے 2 ماہ بعد ایک اور خبر منظر عام پر آ گئی۔ رحیم یار خان پولیس اسٹیشن کے ایس پی منظر عباس کا قتل ان کی گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا۔ اخباروں کی فرنٹ لائن خبر، ایس پی منظر عباس 200 سال پہلے ہی ایس ایچ او سے پروموٹ ہو کر ایس پی کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز، ایس پی منظر عباس حال ہی میں صادق آباد سے ٹرانسفر ہو کر رحیم یار خان آئے تھے۔ صحافیوں اور رپورٹروں کی تازہ خبر، ایس پی کی اس قدر عبرت ناک موت پر پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ہل کر رہ گیا۔ منظر عباس کو پولیس اسٹیشن سے واپسی گھر جاتے ہوئے اسی کی گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ رحیم یار خان پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی انگلیوں پر کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار بھی قاتل کا سراغ نہ لگ سکا۔ منظر عباس کے قتل کے 1 ماہ کے اندر اسمگلنگ اور ایکسٹارشن کی 10 کیس رجسٹر ہو گئے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پوری طرح الرٹ ہو گیا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کیس رجسٹر ہو جاتا، لیکن پولیس کے پاس قاتل کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ کون ہے یہ پراسرار قاتل؟ ہر اخبار، ہر نیوز چینل، ہر صحافی، ہر رپورٹر اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہر شخص کا یہی ایک سوال تھا۔ اور قاتل جو کوئی بھی تھا، انتہائی ماہر تھا۔ وہ اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ رحیم یار خان کی سڑکوں پر کھلے عام پھرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ایک نام ابھرنے لگا، دھیرے دھیرے لوگوں میں لیا جانے لگا، پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہر فائل اور ایف آئی آر میں آنے لگا، اخباروں میں سرعام چھپنے لگا، نیوز چینل پر بیان دہل بولا جانے لگا، غازی۔ 1 سال کے اندر اندر پولیس کو یقین ہو گیا کہ وہ قاتل تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس کسی بھی طرح اسے گرفتار کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ سیاسی لوگوں کی جانب سے زیادہ دباؤ پڑنے پر اگر وہ گرفتار ہو بھی جاتا تو چند ہی گھنٹوں میں ثبوت نہ ہونے کے باعث چھوٹ جاتا تھا۔ وہ دسمبر کا ایک دھند آلود دن تھا۔
पुलिस को रहीम यार खान से सादकाबाद जाने वाली रोड पर बने एक पुराने शेड से 4 नौजवान लड़कों की लाशें मिली। उन्हें इंतहाई तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया था। सांवल मलिक रहीम यार खान के एक बिजनेसमैन का बेटा, समीर ताहिर और ज़मीर ताहिर असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान के जुड़वा बेटे, और मीर समरान मुर्तज़ा MNA मीर आसिफ मुर्तज़ा और MPA सादिया मुर्तज़ा का बेटा। आसिफ मुर्तज़ा ने पूरा शहर उथल पुथल कर दिया। हर तरफ खलबली मच गई। DIG खुद रहीम यार खान आ गए। वो पर्सनली समरान के केस को देख रहे थे। उसके कत्ल के केस के सिलसिले में DIG ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई। रहीम यार खान पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशियल्स इस मीटिंग में मौजूद थे। जेंटलमैन, हम सब जानते हैं कि कातिल कौन है, लेकिन मैं आप लोगों से उसे पकड़ने, तशद्दुद करने या ज़बरदस्ती जुर्म कबूल करवाने को नहीं कहूँगा, क्योंकि उस सब का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। सवाल ये है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। DIG ने कहा, मज़ा लेने के लिए। एक SP ने कहा, नहीं, वो ये सब सिर्फ मज़ा लेने के लिए नहीं कर रहा, ना अमीर होने के लिए, ना मशहूर होने के लिए। वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है। DIG ने कहा, लेकिन वो किससे बदला ले रहा है सर? पुलिस से, सियासी लोगों से या आम आवाम से? एक सवाल था। सर, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। वो अंदरून शहर में अपनी बीमार माँ के साथ रहता है। उसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। वो एक होटल पर काम करता है और इन पैसों से अपनी बीमार माँ का इलाज करवाता है। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। एक ASP कहता चला गया, क्या माजी में उसके साथ कुछ हुआ है? उन्होंने पूछा। पता नहीं सर, ASP ने कहा, लेकिन सर हम अहम बात यह है कि वो अभी सिर्फ 16 साल का है और इंतहाई माहिर है। वो जिस बेखौफी से कत्ल करता है, उससे साफ जाहिर है कि उसने ये सब किसी से सीखा है। ASP ने कहा, किससे? उन्होंने पूछा। बहुत सारे नाम हैं सर, रशीद, गुजर, अकरम खान, नादिर शाह। ASP कहता चला गया, तुम्हें किस पर शक है? उन्होंने फिर पूछा। नादिर शाह पर। उसने फ़ौरन कहा, क्यों? वो हैरान हो गए, क्योंकि गाजी को अक्सर हाशमी के साथ देखा गया है। उसने कहा, और नादिर शाह के 2 ही बाजू हैं, वली और हाशमी। उसने कंधे उचका कर कहा, ठीक है, हाशमी को बुलाओ, मैं खुद इससे बात करूंगा। उन्होंने कहा था। 2 दिन बाद हाशमी उनके सामने था। हमें गाजी चाहिए। वो सीधी बात की तरफ आए। अगर मैं तुमसे तुम्हारा बेटा मांगूं तो? हाशमी ने कहा, सो तुम कबूल करते हो कि वो तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहा, वो नादिर शाह का बेटा है। हाशमी ने कहा, तो नादिर शाह से कहो कि अपने दूसरे बेटे के लिए भी कब्र खुदवा ले। उन्हें गुस्सा आ गया। तुम लोग उसे छू भी नहीं सकते DIG। हाशमी हंसता चला गया। उन्होंने नादिर शाह को बुलवा लिया। मुझे गाजी दे दो। उन्होंने वही बात की, मेरे पास 100 से ज़्यादा बंदे हैं DIG, एक से बढ़कर एक, तेरे लिए वो सब हाजिर है। तू वली मांग ले, मैं दे दूंगा। हाशमी मांग ले, मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन गाजी नहीं। वो मेरा बंदा नहीं है, वो मेरा बेटा है। नादिर शाह ने साफ इनकार करके आया। पुलिस ने गाजी को हिरासत में ले रखा था। 15 दिन गुजर गए, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिला और नादिर शाह ने उसे बाजियाब करवा लिया। हाशमी उसे खुद आकर ले गया था और उस दिन जब वो घर वापस लौटा तो अंदर आते ही ठटक गया। मरियम सहन के बीचों बीच खून में लथपथ पड़ी थी। वो उसे अपने बाजुओं में उठाकर हस्पताल की जानिब दौड़ पड़ा। उसे एड्स हो गया था। वो सिगरेट सुलगाते हुए ऊपर छत पर चला आया। नादिर शाह का अड्डा 2-3 मंजिलों पर मुहित था। छत पर खड़े होकर पूरा रहीम यार खान नजर आता था। वो सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए मुसलसल मरियम के बारे में सोच रहा था। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर गुजरते दिन वो मौत के करीब होती जा रही थी। वह हर सुबह उस खदशे के साथ घर से निकलता था कि शायद जब वो दोपहर को वापस लौटेगा तो उसकी माँ उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। वो दीवार फलांग कर अंदर जाएगा तो वो किसी कमरे में पड़ी दायमी नींद सो रही होगी और हर रात वो उस डर के साथ सोने लग के लिए लेटता कि शायद वो जब सुबह उठेगा तो मरियम हमेशा के लिए सो चुकी होगी। वो उसकी दिन ब दिन स्याह होती रंगत, दिन ब दिन अंदर को उतरती आंखें और दिन ब दिन कमज़ोर होता वजूद देखकर दुख और नफरत से भर जाता। मरियम को आज भी एक ही लफ्ज़ याद था, आली। खून की उल्टियाँ करते हुए भी उसके लबों से ये लफ्ज़ ही निकलता था और बस यही एक शख्स था जिसे वह अब तक नहीं ढूंढ सका था। शायद ये वो शख्स था जिसकी वजह से इस दुनिया में वो आ गया था। अगला नंबर किसका है? हाशमी ने जाने कब इसके पीछे आ खड़ा हुआ था। पता नहीं, उसने कहा। क्या मतलब? हाशमी हैरान हो गया। मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं, चेहरा तक याद नहीं है उसका। गाजी ने कहा, मैं बस एक बात जानता हूँ कि वो मेरा इंतकाम का एंड होगा। वो कहता चला गया। और उसके बाद क्या करोगे? हाशमी ने पूछा। उसके बाद मैं अपने दिन रात
اپنی ماں کے ساتھ گزاروں گا، ہر پل اس کے پاس رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں جب وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کرے تو میں اس کے پاس ہوں، اس کا سر میری گود میں ہو، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو اور وہ مسکرا رہی ہو۔ غازی کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ کون ہے؟ ہاشمی نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس کا خون میری رگوں میں بہہ رہا ہے، جس نے ایک بار بھی پلٹ کر میری ماں کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ مجھے جب بھی ملا میں اسے اپنی ماں کے سامنے ماروں گا۔ غازی کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ میر آصف مرتضیٰ نے ایک ASP اور 2 SHO اور سسپینڈ کروا دیے تھے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے بیٹے کے قاتل کا سراغ لگانے میں بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر الیکشن نزدیک تھے۔ عوام کی ساری ہمدردیاں میر آصف مرتضیٰ اور سعدیہ مرتضیٰ کے ساتھ تھی۔ اس بار بھی ان دونوں کی جیت یقینی تھی۔ DIG نے ایک بار پھر میٹنگ بلوا لی۔ میٹنگ کا ایجنڈا ایک بار پھر سے غازی تھا۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے ایک بہترین مشورہ دے سکے؟ انہوں نے کہا۔ میرے پاس ایک مشورہ ہے، لیکن نتائج کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے۔ ایک ASP نے کہا۔ بولو، انہوں نے کہا۔ SP چوہان کو بلوا لیں۔ اس کے کہتے ہی سب نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ SP چوہان؟ DIG خود بھی مطمئن نہیں تھے۔ جی، وہ غازی کو پھنسا سکتا ہے، ASP نے دوبارہ کہا تھا۔ سر، SP چوہان کو یہاں بلانے سے پہلے ایک بار اس کے پاس ریکارڈ پر ضرور نظر ڈالیں۔ 7 سال کی سروس میں 37 ٹرانسفرز۔ وہ ایک پولیس آفیسر نہیں ہے، جہنم کا کوئی داروغہ ہے جو اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اس کا کوڑا صرف قاتلوں اور مجرموں پر نہیں برسے گا، بلکہ رحیم یار خان پولیس کے ہر سپاہی، سب انسپکٹر، SHO اور ہر ASP پر بھی برسے گا۔ اس نے لیاقت پور میں اپنے آن ڈیوٹی 2 کانسٹیبلوں کے دونوں بازو صرف اس لیے توڑ دیے کہ انہوں نے 200 روپے رشوت لی تھی۔ وہ نہ خود چین سے بیٹھتا ہے نہ بیٹھنے دیتا ہے۔ پورے رحیم یار خان پولیس ڈپارٹمنٹ کو وہ مار مار کر مزدور کر دے گا۔ غازی کی باری تو بہت بعد میں آئے گی، پہلے تو اپنے لوگوں کی ہی شامت آ جائے گی۔ نادر شاہ لیاقت پور سے کیوں بھاگا؟ صرف SP چوہان کی وجہ سے؟ اکرم خان صادق آباد سے کیوں بھاگا؟ صرف SP چوہان کی وجہ سے؟ اور یہ سب گنڈے بھاگ بھاگ کر رحیم یار خان آ گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ چوہان کبھی رحیم یار خان نہیں آئے گا۔ وہ پنجاب میں ہر جگہ ٹرانسفر کروا لیتا ہے سوائے رحیم یار خان کے، وہ یہاں نہیں آئے گا۔ ایک اور ASP کہتا چلا گیا، لیکن اسے یہاں لانا پڑے گا، نہیں تو میر آصف مرتضیٰ ایک ایک کر کے رحیم یار خان کے ہر پولیس آفیسر کو سسپینڈ کروا دے گا۔ DIG نے کہا تھا، اور ایک ہفتے بعد وہ خود اس سے ملنے چلے گئے۔ وہ اس وقت بہاولپور میں آن ڈیوٹی تھا۔ ان کے آنے کی خبر ملتے ہی پولیس اسٹیشن چلا آیا۔ خیریت تو ہے سر؟ آپ یہاں اس شخصیت کے کیا ہی کہنے تھے؟ تمہارا ٹرانسفر کر دوں؟ انہوں نے پوچھا۔ کہاں؟ کوئی اور ہوتا تو پوچھتا کہ کیوں؟ رحیم یار خان؟ انہوں نے کہا۔ نہیں، وہ صاف انکار کرتا گیا۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس بات میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے کہ میر آصف مرتضیٰ کے بیٹے کو کس نے قتل کیا، AC کریم جیلانی کے جڑواں بیٹوں کو کس نے مارا، منظر عباس کو کس نے زندہ جلایا، جاوید کاردار کے کس نے 200 ٹکڑے کیے۔ وہ کہتا چلا گیا۔ DIG نے ایک لمبی سانس بھری تھی۔ پورے پنجاب کے شہروں کو مجرموں سے صاف کرتے پھرتے ہو، رحیم یار خان بھی تو اسی پنجاب کا حصہ ہے، پھر اس کے لوگوں کو پر رحم کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا۔ وہ چپ رہ گیا۔ میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بس ایک بار میری بات مان کر رحیم یار خان ٹرانسفر کروا لو، بس ایک بار سمران مرتضیٰ کے قاتل کو گرفتار کر لو، پھر پورے پنجاب میں جہاں دل کرے چلے جانا، میں نہیں روکوں گا۔ وہ کہتے چلے گئے تھے۔ وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 3 دن بعد اس کا رحیم یار خان ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔